فرش التراب يضمني وکفأہا زکریا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت میں۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی اور تفصیل تورات میں انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے، حالانکہ ہمارے یہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی، ان کی راست بازی کا، ان کے زہد و تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں پھر حضرت یہ زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے حجرے تھے کہ کوئی درویش آئیں یہاں پر رک جائیں، کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لے، تو یہ سارے اس طرح سے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی ایک علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہیں وضاحت ہے، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے، پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا، وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی، طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک ہوک سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوش سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا عید دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی یہ کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت، اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی،
اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی یہ بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے، جیسے کہ کلمہ کن سے ہر شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک ماں کا حصہ ہے، ایک باپ کا حصہ ہے، وہ باپ والا حصہ چونکہ یاد نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس میں گویا کہ اس کی جگہ لی ہے، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وسیدن، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وحسورن، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکان نہیں ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے اس حجرے کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت خود دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی، حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ مانج رہی تھی، وہ اولاد ہوئی نہیں ساری عمر، اب یہ حالات کے اندر دعا کرنا، دعا تو کر لی، لیکن اب جب کہ ان کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یوں کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، ساری عمر بانجھ رہی۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی وسائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ، یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے، یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی، تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت نشانی ہے، اور اللہ ایسے ناہنچاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا، البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا، وہ تو ہر مرحلے پر معاون تھی حضور کی، بیویاں ایسی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے، اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے؟
کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے، جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آپت برباد کر۔ تم اولاد کی دنیا بنا رہے اور اپنی آپت برباد کر رہے، ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروا، یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو، بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ۔ کہیں ایسا نہ ہو غفلت ہو اور وہ محبت چونکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے۔ ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تین الفاظ ہم مان، یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا، ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ، یہ نہیں۔ اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی، اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے، بھیجا زبردستی جبر، نتیجہ کیا ہوتا؟ رد عمل، بغاوت، اکثر اکثر۔ یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعتاً اس پر غور کریں۔ دیکھو زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت بری شے ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا، فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی شانے سے، اس کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے۔ یہ عرب میں بھی اور ہمارے یہاں پٹھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے، اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی، گویا کہ اسے آپ نے ننگا کر دیا، اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا۔ تو تم میری چادر گھسیٹ رہے ہو میرے کاندھے سے، یہ تو میری ردا ہے۔ عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں، ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد، باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے۔ اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی کرنا، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے، بھلائی کرے،
خیر کرے، یہ مثبت جذبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا عمل کرے، بدی سے رکے۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی ہے۔